بڑھا دیتا ہے۔ چوتھی بات، نماز کی پابندی۔ بہت سی ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں نماز کی تو پابند ہیں، مگر آج بازار جانا ہے، اب بازار گئے تو نماز کی قضا نہیں۔ آپ ایسی ترتیب بنائیں کہ آپ کی نماز کی قضا نہ ہو، نماز کی قضا نہ ہو، بلکہ نماز پڑھ لیں، معلوم کر لیں کہ کب سے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کی آذان فلاں وقت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کی آذان فلاں وقت ہوتی ہے اور وقت پہلے شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وقت ہو جائے آپ اپنے گھروں میں اپنی نماز پڑھ لیں۔ آذان ہونے کے بعد نماز کا پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ آپ اپنی نماز پڑھیں اور اپنی ضرورت سے جہاں جانا ہو وہاں جائیں تاکہ نماز کی قضا نہ ہو۔ پانچویں بات جو بہت اہم ہے وہ یہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا، انہی نعمتوں میں اللہ نے آپ کو آواز کی نعمت بھی دی ہے، مگر ہماری یہ آواز غیروں تک نہ پہنچے۔ ماں بہنیں بڑے صدمے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم اپنے گھروں میں تیکھی زبان ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں کڑوی زبان ہوتے ہیں، مگر جب بازاروں میں جاتے ہیں تو دکانداروں کے ساتھ میٹھی زبان ہوتے ہیں۔ خریداری میں ہماری زبان میٹھی بن جاتی ہے۔ اللہ اللہ، میٹھی زبان کی طرف تو ہر ایک کا دل کھینچتا ہے۔ آپ ایمان والی، آپ نماز پڑھنے والی، آپ تسبیح پڑھنے والی، پھر آپ کہیں گئے دکان میں، بازاروں میں، اور وہاں اپنی میٹھی زبان سے بات کی۔ اب وہ بندہ بھی تو آپ سے میٹھے میٹھے ہو کر بات کرتا ہے، اس کا نفس دل میں کیا لذت لے رہا ہے آپ کو کیا معلوم۔ کوئی بندہ کسی بندی کے ساتھ اگر مزے لے کر بات کرے، روایت میں آتا ہے دونوں جدا ہوئے، اس سے پہلے پہلے دونوں کا نام زنا میں لکھ گیا۔ میری ماں بہنیں، کیا سوچا آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، آپ نے خوب توبہ طائب ہوئی، تلاوت کی، اور بازار گئی اور بازار جا کر آپ نے بہت میٹھے میٹھے بات کی۔ اس بیچارے کو تو 2 پیسے کی لالچ ہے کہ میں میٹھی میٹھی بات کروں گا تو یہ ہماری کسٹمر واپس نہیں جائے گی، بہن بہن کہہ کے بات کروں گا، ہوئی کہہ کے بات کروں گا، کاکی کہہ کے بات کروں گا تو ہمیں 2 پیسے کا نفع ملے گا۔ وہ تو اپنی میٹھی زبان بولنے میں دنیا کا طلبگار ہے، آپ میٹھی زبان بول رہی ہیں، اللہ کو یہ ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں بہنیں، آپ اگر باہر جاتی ہیں ضرورت کے مطابق بات کریں، ایسی بات ہرگز نہ ہو کہ محسوس ہو جائے کہ وہ بندہ ہم سے کچھ زیادہ ہی بات کرنا چاہتا ہے اور بات کر کے لذت لینا چاہتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے۔ آپ سنیے ذرا، ایک عورت جس کے والد شہید ہو گئے، جس کا بیٹا شہید ہو گیا، جب صحابہ کرام کے سامنے وہ آئیں تو ان کے چہرے پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ کسی نے کہہ دیا، ارے ابھی بھی تیرے چہرے پر پردہ پڑا ہے۔ کہنے لگی، میرے شوہر فوت ہو گئے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، مگر میری شرم و حیا تو فوت نہیں ہوئی، میری شرم و حیا تو ختم نہیں ہوئی۔ اندازہ لگائیں اتنے غم کا معاملہ، مگر پھر بھی آواز پست ہے، چہرے پر نقاب و پردہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن بہن کی شان یہ ہے کہ خوشی کا عالم ہو، اطمینان کی کیفیت ہو یا غم کا حال ہو، اس کی آواز غیر محرم تک میٹھے میٹھے نہ پہنچے، اور اس کی آواز گھروں میں اتنی تیز نہ ہو، گھروں میں اس کی تیز نہ ہو کہ اس کی آواز سڑکوں پہ چلنے والوں کو پہنچے۔ نہیں، یہ آپ کے لیے زینت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے خوبصورتی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بدصورتی ہے، یہ آپ کے عمل کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے بندے میری بندیاں، چلنے میں ذرا میانہ روی اختیار کرو، تم اس طرح چلو جس میں تواضع ہو، انکساری ہو، تمہارے چال ڈھال میں ایک عجیب سی کیفیت ہو، شرم و حیا کا انداز ہو، تمہارے چلنے کا انداز ایسا نہ ہو کہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے لچے لپھنگے تمہارے چپلوں کے رنگ کو دیکھتے ہوں، تمہارے بوٹ تمہاری چپل اور سینڈل کی آواز کو سنتے ہوں، دور دور سے تجھے دیکھتے ہوں۔ نہیں، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تیری چال میں نرمی ہو، تیرے چال میں تواضع ہو، تیرے چال میں شرم و حیا ہو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور ذرا اپنی آواز کو پست کر لینا، تمہاری آواز میں پستی ہو، گھروں میں ضرور مٹھاس ہو، ماں بہنوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، شوہر اور والد کے ساتھ بات کرتے ہوئے آواز میں یقین مٹھاس ہو، لیکن آواز میں بلندی نہ ہو، آواز اونچی نہ ہو۔ کیوں؟ سنیے ذرا، میں نہیں کہتا، جو عورت
اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے گھر کے دوسرے مردوں کے سامنے تیز آواز سے بولتی ہے، اللہ رب العزت کی یہ تیز آواز، چلاتی ہوئی آواز، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ سن لو، تم اگرچہ زور سے بول رہی ہو مگر تیرا زور سے بولنا یہ گدھوں جیسی آواز ہے۔ ماں بہنیں سنا، ابھی آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی، اللہ کو تلاوت کی آواز پسند آئی، آپ نے گھر چلتے ہوئے تسبیح پڑھی، اللہ کو یہ تسبیح پسند آ گئی، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے پیشانی سجدے پہ جھکایا، اللہ کو یہ پیشانی پسند آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر میں کچھ ہوا، آپ نے زور زور سے بولنا چلانا شروع کیا، پروردگار کو یہ آواز پسند نہیں، اور کیسی ناپسند ہے، جیسے عام انسانوں کو گدھے کا چلانا پسند نہیں، اسی طرح گھر میں کوئی چلائے، زور سے بولے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ماں بہنیں، آپ نے تو نماز اس لیے پڑھے آپ کی پیشانی اللہ کو پسند آ جائے، آپ نے تلاوت اس لیے کیا زبان اللہ کو پسند آ جائے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے اس لیے پکڑے کہ ہاتھ اللہ کو پسند آ جائے، مگر پھر آپ بھول گئیں اپنے کمال کو، بھول گئیں اللہ کے محبوب بننے کو، اور آپ کے گھر میں ہی آپ نے ایسی زبان سے، بہن سے یا ماں سے، والد سے یا بھائی سے، یا کسی اور شوہر سے یا کسی سے آپ نے تیز آواز میں بات کی، کہتے ہیں میری بندی تیری آواز کیسی آواز ہے، سمجھو مجھے ایسی خراب لگ رہی ہے جیسے کسی کو گدھے کی آواز خراب لگتی ہے۔ اے میری ماں بہنیں، کیا ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری آواز گویا فرشتہ گدھوں کی طرح آواز کو ریکارڈ کرے؟ نہیں نہیں، آپ میں اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے۔ اگر آپ عزم کر لیں، اگر آپ ارادہ کر لیں، اگر آپ یہ سوچ لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی آواز کو پسندیدہ بنانا ہے، تو پسندیدہ وہ آواز جس آواز میں نرمی ہو، جس آواز میں مٹھاس ہو، جس آواز میں صبر و تحمل کی ادائیں ہوں، اور کسی غیر سے بات کرنی ہو، کسی دکان سے بات کرنی ہو تو رکھی آواز ہو، ضرورت کے مطابق ہو، پھیکی آواز ہو، یہ آواز